السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورۃ الواقعہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک قرآن مجید لفظ کے ساتھ نہیں پڑھا یا پڑھا بھی ہوا ہے پھر بھی غلطیاں ہیں، لوگوں کے سامنے آپ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ حروف کی پہچان ہو جائے، حروف کے مخارج کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا قرآن مجید پڑھنا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قدرنا بینکم الموت، نحن نون زبر نح، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہا کو جب ادا کریں گے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ خا اور ہا کی آواز نہیں آنی، بلکہ درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، حلق کے درمیانی والے حصے سے ادا کریں گے ہا۔ نحن نحن قدرنا، یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کو ہم نے ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ سے ہے۔ پھر قاف کو دال کے ساتھ ملانا ہے، دال مشدد ہے۔ قدرنا، را کلرفل آپ کو نظر آ رہی ہے، را ساکن ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھنا ہے۔ قدرنا بینکم الموت، بین لمبا نہیں کریں گے، با زبر یا، بی بینکم یہ جو قاف ہے اس کو موٹا نہیں کرنا، بینکم الموت، مو میم زبر واو، ماؤ اس کو لمبا نہیں کرنا۔ واؤ کو جب ادا کریں گے دونوں ہونٹ گول ہوں گے تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے، موت بینکم الموت۔ وما نحن، وما میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب واؤ کو پڑھیں گے نا دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، بمس باز بی، بعض لوگ جب پڑھتے ہیں بے مس بے کر لیتے ہیں تو یہ غلطی ہے، باز بی عربی لہجہ کے اندر اس کو پڑھنا ہے بمس، بمس سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، بوقین با پیش واو، بو واو مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، بمسبوقین۔ قاف حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے، قاف زیقین، یا مدہ ہے، اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے، بمسبوقین۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، بمسبوقین علی ان نبدل، علی عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اعلیٰ پڑھتے ہیں یعنی حمزہ کی آواز لاتے ہیں، جبکہ حمزہ اور عین کے مخارج کے اندر فرق ہے۔ آپ نے عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے ہا اور عین ان کا مخرج ایک ہی ہے تو عین زبر عالی، لام کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر اور چھوٹی مد ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، علی ان نبدل، ان نبدل۔ ہم نے حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کریں گے، جب بھی نون مشدد ہوگا تو غنہ کرنا ہے، ان غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا، ان نبدل با کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال مشدد ہے، بدل ان نبدل امثالکم، ام سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے الف ہے، اس کو دو حرکات لمبا کریں گے، امثالکم وننشئکم، ونن واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، ننشئکم، دیکھیں نون ساکن کے بعد آگے جو شین ہے یہ حروف اخفاء سے ہے تو یہاں پہ ہم نے اخفاء کا قاعدہ کرنا ہے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، وننشئکم، حمزہ کو لمبا نہیں کرنا،
وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ. فازی یا فی یہ مدہ اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. فیما لا تعلمون عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. تعلمون میم پیش واو مو واو مدہ ہے اس کو دو حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. آخر پہ ہم نے وقف کرنا ہے. لا تعلمون على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَلَقَدْ واو زبر واو کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں. وَلَقَدْ قاف دو نقطوں والا ہے. حروف مستعلیہ سے ہم اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. وَلَقَدْ آگے دال جو ساکن ہے یہ حروف قلقلہ سے ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. میں نے آپ کو بارہا بتائے ہیں. قاف طا با جیم دال. تو حروف قلقلہ سے دال آ گیا ساکن ہے تو ہم نے اس کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی جنبش حرکت دے کے پڑھنا. تو دیکھیے قد یہ جو آپ کو ڈبل آواز آ رہی ہے اسی کو قلقلہ کہتے ہیں. تو ہم نے دال پہ قلقلہ کرنا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ عالم عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر آگے دیکھیں میم کو نون مشدد کے ساتھ لانا ہے. جب بھی نون مشدد ہوگا نون کے اوپر یعنی شد آ جائے گی تو ہم نے غنہ کرنا ہے. تومن میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے. میم صرف ساکن ہے. عالم تومن نشأۃ حمزہ یہ جو حمزہ زبر آ اس کو لمبا نہیں کریں گے. حمزہ کا سائن ہے. نشأۃ حمزہ زبر آ نشأۃ الاولی حمزہ پیش واو مدہ ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. اولا ایسے پڑھنا ہے. اولا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے. علمتم النشأۃ الأولى فلولا تذکرون. لو کو لمبا نہیں کریں گے. لام زبر واو واو مدہ ہے اس کو واو مدہ بھی نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا. فلو لا لام زبر الف مدہ ہے اس کو دو حرکات لمبا کریں گے. تذکرون ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے قاف مشدد ہے اس قاف کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے. تذکرون را کو پر پڑھنا ہے. را کو پر پڑھیں گے. را پیش واو مدہ ہے. را پیش واو مدہ ہے اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے اور آخر پہ ہم نے وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. فلولا تذکرون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ کاف کو موٹا نہیں کریں گے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ افارا لمحہ بالکل نہیں کریں گے. را کو اوپر پڑھنا ہے. افارا ای تو حمزہ زبیشہ ای اس کو لمحہ نہیں کریں گے. ای تم
پھر تا کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ جب میم اور نون کے اوپر شد آ جائے گی تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، تو یہاں پہ غنہ کریں گے تم افرأیتم ما تحرثون، را کو اوپر پڑھنا ہے، سا پیش واو سو، واو مد ہے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تحرثون وقف کریں گے، آخر پہ نون ساکن ہو جائے گا، افرأیتم ما تحرثون۔ آگے بڑھتے ہیں، اانتم دیکھیں دو حمزہ ہیں، نون ساکن کے بعد جو ہے تا حروف اخفاء سے ہے، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اانتم تزرعونہ، زا پہ سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، تزرعو، را کو اوپر پڑھیں گے، تزرعونہ، دیکھیں نون کے اوپر الٹا پیش اور مد بھی ہے تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، تزرعونہ ام نحن الزارعون، ام نحن ح کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو زا کے ساتھ ملانا ہے، نون کو زا کے ساتھ ملائیں گے، زا پہ سختی کرنی ہے، نحن الزارعون، عین پیش واو، یہ واو مد ہے، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، واو مد ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، آخر پہ نون ساکن ہو جائے گا، اانتم تزرعونہ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زارعون ام نحن الزارعون۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے بارہا حروف کی مخارج کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید لفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔